بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرا دل بھر بھر کر آ رہا تھا۔ میں گندمی رنگت کی مالک تھی اور میری رنگت کو ہر وقت نشانہ بنایا جاتا تھا۔ مجھے خالہ ہر وقت کالی صورت اور کالی نصیبوں والی کہہ کر اپنے نہ جانے کون سے جذبے کی تسکین کرتی تھی۔ آج بھی انہوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری خالہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، ٹسوے بہانے بند کرو اور تیار ہو جاؤ، تمہیں نمرا کی طرف جانا ہے۔ نمرا بہت زیادہ بیمار ہے اور تم 2-3 دن اس کے پاس ہی رکو گی۔ ابھی میں تمہیں اس کے پاس چھوڑ کر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جاؤں گی۔ چاروں نہ چار میں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ گو کہ میرا دل تو نہیں کر رہا تھا جانے کا، مگر میں خالہ کو انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ خالہ کو انکار کر کے میں ان کے عتاب کا شکار نہیں بن سکتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ نمرا کے گھر میں آ گئے۔ دروازہ نمرا نے ہی کھولا تھا، مگر وہ بہت زیادہ بیمار لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے نقاہت نمایاں تھی۔ خالہ نے اسے گلے سے لگا کر جی بھر کر پیار کیا۔ میں نے اس منظر کو بہت حسرت سے دیکھا تھا۔ آج تک مجھے خالہ کبھی ایسے والہانہ انداز میں نہیں ملی تھی۔ نمرا مجھ سے بھی بہت پیار سے ملی۔ وہ مجھ سے خالہ کی نسبت بہت پیار کرتی تھی اور میری اس کے ساتھ دوستی بھی ٹھیک ٹھاک تھی۔ خالہ تو نمرا کے ساتھ کمرے میں بیٹھ گئیں۔ میں نے پورے گھر پر طائرانہ نظر ڈالی۔ گھر کا بہت برا حال ہو رہا تھا۔ ہر طرف گند پڑا ہوا تھا، دھول مٹی سے ہر چیز الٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف دھونے والے کپڑوں کا انبار پڑا ہوا تھا اور جب میں کچن میں گئی تو مجھے الٹی آ گئی۔ سنک میں گندے برتنوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ اس کا فرش بہت زیادہ گندا ہوا تھا۔ چولہے کا تو حال تھا ہی برا۔ نمرا شروع سے ہی کام چور تھی، مگر مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے سسرال میں بھی اسی عادت پر قائم رہے گی۔ ابھی میں ان گندے برتنوں کو دھونے ہی والی تھی کہ مجھے خالہ نے بلا لیا۔ پہلے چائے بنا دو، باقی کام بعد میں کر لینا، میں ویسے بھی ابھی واپس چلی جاؤں گی۔ میں نے برتنوں کے ڈھیر سے ڈھونڈ کر چائے کی دیگچی نکالی اور چائے بنانے کے لیے رکھ دی۔ خالہ کے جانے کے بعد میں نے سب سے پہلے کچن صاف کیا، تمام برتن دھوئے، پورا کچن صاف کر کے پھر اس کا فرش دھویا۔ پھر اس کے بعد میں نے باقی گھر صاف کیا، پورے گھر کی ڈسٹنگ کی، تمام گندے کپڑے اٹھا کر ایک جگہ پر اکٹھے کر کے رکھے۔ میرا ارادہ بھی واشنگ مشین لگانے کا تھا، مگر نمرا نے کہا مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ فی الوقت کپڑے دھونے کا ارادہ میں نے ملتوی کر دیا اور پھر میں نے کھانا بنایا۔ اب تک میری بھوک بھی بہت چمک اٹھی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے وقت دیکھا، ابھی ظہر کا وقت ہو چلا تھا۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے واشنگ مشین لگا لی۔ مغرب تک میں نے تمام کپڑے دھو لیے تھے۔ اب میری کمر درد سے اکڑی ہوئی تھی، تھکن کے آثار میرے چہرے سے نمایاں تھے۔ نمرا نے مجھے کہا تم آرام کرو، تم اپنے لیے روٹی بنا لو، اگر سونا چاہتی ہو تو سو جاؤ، ساتھ جب آئیں گے تو میں ان کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گی اور اپنے لیے روٹی بنا لوں گی۔ میں نے اس بات کو بھی غنیمت سمجھا۔ میرا تھکن سے بہت برا حال ہو رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹے ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی اور اگلے دن میری آنکھ کھلی تو اچھا خاصا وقت ہو گیا تھا۔ میں جب کمرے سے باہر آئی تو نمرا جاگ رہی تھی۔ اس کا شوہر اپنے کام پر جا چکا تھا۔ نمرا بھی اس کے ساتھ ناشتہ کر چکی تھی۔ میں نے اپنے لیے ناشتہ بنایا اور اس کے بعد باقی کاموں کی لسٹ تیار کی۔ الماری میں کپڑوں کی ترتیب درست کی، گھر کی سیٹنگ چینج کی اور تمام کمروں کے فرش دھوئے۔ اب گھر کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی گھر ہے۔ نمرا نے گھر کو ستائشی انداز میں دیکھا اور میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اب اس کی طبیعت پہلے سے بہت زیادہ بہتر تھی۔ کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد میں نے نہا دھو کر لباس بدلا۔ مغرب کا وقت ہو چلا تھا۔ میں کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی جب سعد بھائی کی آواز آئی، ارے یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ میرا ہی گھر ہے۔ نمرا ان کے انداز پر کھل کھلا کر ہنسی، جی یہ سب ابرش کا کمال ہے۔ اچھا تو ابرش کہاں ہے؟ کیا واپس چلی گئی ہے؟ نہیں، وہ کچن میں کھانا بنا رہی ہے۔ پھر وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کھانا بنانے کے بعد میں نے روٹی بنانا شروع کر دی۔ جب تمام کام سے فارغ ہو گئی تو میں نمرا کے کمرے میں گئی۔ ان کے کمرے میں زور زور سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تم پھوڑ عورت، جب سے میری زندگی میں آئی ہو اس گھر کو تم نے جہنم بنا دیا ہے، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتی۔ میں دروازے کے پاس کھڑی ہو کر سوچنے لگی کہ اندر جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر میں کمرے میں چلی گئی اور اسے کھانا لگنے کی اطلاع دی۔ مجھے دیکھ کر سعد بھائی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے نمرا کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک سے ہوا تھا، مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ وہ میرے قریب آ گئے، میں جی جان سے کام گئی تھی۔ پھر انہوں نے، میرا نام ابرش ہے، میں چھوٹی سی تھی جب میرے ماں باپ کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، تب میں بہت چھوٹی تھی۔ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میرا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ میرے ابو ایک آفس میں جاب کرتے تھے اور ہم لوگ کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ میرے ماں باپ میرے لیے کوئی جائیداد روپیہ پیسہ چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ میرے ددیال میں سوائے ایک چاچو کے کوئی بھی نہیں تھا اور ان کی بیوی کسی بھی طور پر میری ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ننیال میں میری صرف ایک خالہ تھی۔ امی ابو کے فوت ہونے کے اگلے دن وہ مجھے اپنے گھر لے آئی تھی۔ ان کی اپنی ایک بیٹی تھی، نمرا، وہ میری ہی ہم عمر تھی۔
میری خالہ بیوہ خاتون تھی. ان کی گزر بسر کرنے کا ذریعہ 2 دکانیں تھیں جو ان کے مرحوم شوہر اپنی زندگی میں بنا کر گئے تھے. ان دونوں دکانوں کا اتنا کرایہ ہو جاتا تھا کہ ان ماں بیٹی کا گزارا ہو جاتا تھا. 7 محلے اور جاننے والے بیوہ سمجھ کر ان کی مالی مدد کر دیا کرتے تھے اور اب میری اضافی ذمہ داری بھی ان کے سر پر آن پڑی تھی. جب چھوٹی تھی تو خالہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی, میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی. نمرا کے ساتھ ہی میری بہنوں والی دوستی تھی. ہم دونوں کا دکھ درد سانجھا تھا. ہم دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے. ہم دونوں صبح سے لے کر رات تک اکٹھے ہی رہتے تھے. یوں ہم دونوں میں بہت زیادہ محبت اور اپنائیت تھی. دوستی جیسا رشتہ بھی ہم دونوں میں بہت مضبوط تھا. ہم دونوں اکٹھی ہی بڑی ہوئی تھی. ہماری پسند ناپسند ایک ہی جیسی تھی. ہم دونوں نے میٹرک بہت اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تھا. میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں میں بھی طاق تھی. گھر کے تمام کاموں میں ماہر تھی. سینہ پرونا, کھانا بنانا, گھر کو سجانا, سلائی کڑھائی. غرض یہ کہ مجھے خود کو سلیقہ شعار ثابت کرنے کے تمام گر آتے تھے. یہ تمام چیزیں مجھے خالہ نے سکھائی تھیں. مگر نمرا ان تمام چیزوں سے نابلد تھی. اسے کسی کام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. اسے بس ہر وقت سجنا سورنا ہی اچھا لگتا تھا. وہ شکل و صورت کی بہت اچھی تھی مگر اس کے چہرے پر کئی چیچک کے داغ تھے جس کی وجہ سے گورا رنگ ہونے کے باوجود اس کا چہرہ بدنما لگتا تھا, جبکہ اس کے نین نقش بہت زیادہ اچھے تھے. میرا گندمی رنگ تھا اور تیکھے نقوش تھے. سانولا رنگ ہونے کے باوجود بھی بہت زیادہ پرکشش لگتے تھے. ہم دونوں کی عمروں میں صرف 6 مہینے کا فرق تھا. نمرا مجھ سے صرف 6 مہینے بڑی تھی. میٹرک کرنے کے بعد خالہ نمرا کے لیے رشتہ دیکھنے لگی, مگر جو بھی رشتہ آتا وہ نمرا کے بجائے مجھے پسند کر جاتا تھا. پیدر پہ یہی ہونے لگا. نمرا کے لیے آئے ہوئے رشتے مجھے پسند کر جاتے تھے. خالہ اب مجھ پر بہت زیادہ غصہ کرنے لگی تھی. وہ سمجھتی تھی کہ شاید اس سب میں میری غلطی ہے. وہ اب مجھے بہت زیادہ جلی کٹی سناتی تھی. ہر وقت مجھے کالے نصیبوں اور کالی صورت والے تانے دیتی رہتی تھی. ان کی باتوں پر میرا بہت دل دکھتا تھا. میں کمرے میں بیٹھ کر بہت زیادہ روتی تھی. اس سب میں بھلا میرا کیا قصور تھا؟ مجھے کس بات کی سزا سنائی جا رہی تھی؟ رفتہ رفتہ نمرا کا رویہ بھی مجھ سے بدلنے لگا. وہ مجھ سے بیزار رہنے لگی تھی. اب خالہ نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ جو بھی رشتے والے آئیں گے تم نے ان کے سامنے نہیں آنا, اور میں نے بھی اس بات کو گرہ سے باندھ لیا تھا اور پکا تہیہ کر لیا تھا کہ میں اب اس طرف نہیں جاؤں گی. آج نمرا کو دیکھنے کے لیے جو لوگ آ رہے تھے وہ بہت امیر تھے. اس سے پہلے وہ یہاں پر ایک بار آ چکے تھے اور نمرا کو پسند بھی کر چکے تھے. اب لڑکے کی بہن نے نمرا کو دیکھنے کے لیے آنا تھا. نمرا اس چیز کے لیے بہت زیادہ پرجوش تھی. وہ صبح سے اپنے بناؤ سنگھار میں مصروف تھی, جبکہ میں نے پورے گھر کی صفائی اور ڈسٹنگ کرنے کے علاوہ کچن کا تمام کام خود ہی کیا تھا. مجھے نمرا سے کسی قسم کی کوئی پرخاش نہیں تھی. میں بھی یہ چاہتی تھی کہ اس کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے گھر میں خوش رہے. مجھے اس سے کسی قسم کا کوئی حسد نہیں تھا, مگر نہ جانے کیوں وہ مجھے غلط سمجھنے لگی تھی. مجھ سے دور ہو گئی تھی. مہمان آ چکے تھے اور میں کسی سے بھی نہیں ملی تھی. میں کچن میں ہی مصروف تھی. مہمانوں کے ساتھ چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے تھے جو پورے گھر میں گھوم رہے تھے. انہوں نے مرغیوں کے ٹربے کا دروازہ کھول دیا. پورے گھر میں مرغیاں دندنانے لگیں. یہ دیکھ کر میں بوکھلا گئی. اگر خالہ یہ منظر دیکھتی تو انہوں نے مجھے ہی برا بھلا کہنا تھا. میں فوراً سے باہر لپکی تاکہ مرغیوں کو بند کر سکوں, مگر 2 مرغیاں ڈرائنگ روم کے دروازے تک پہنچ گئی تھیں. میں انہیں اندر جانے سے روکنے کے لیے دروازے تک پہنچ گئی, مگر وہ کمرے میں چلی گئی تھیں. مجبوراً مجھے انہیں باہر نکالنے کے لیے کمرے میں جانا پڑا اور پھر ان لوگوں سے ملنا پڑا. اس کے بعد وہ ہوا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. ان لوگوں نے نمرا کے رشتے سے انکار کر دیا تھا اور میرے لیے دستے سوال دراز کر دیا تھا. خالہ مجھے باتیں سنا رہی تھی. یہ نمرا بھی مجھے ہی غلط سمجھ رہی تھی. اسے لگتا تھا کہ میں یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرتی ہوں, مگر میرا خدا جانتا تھا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. اس کے بعد مجھے اٹھتے بیٹھتے خالہ کی باتیں سننے کو ملتی تھی. اس کے بعد میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا, کچھ بھی ہو جائے میں نمرا کے لیے آئے ہوئے مہمانوں کے سامنے نہیں جاؤں گی. پھر اس کے بعد نمرا کے لیے ایک اور رشتہ آیا. یہ رشتہ بہت زیادہ اچھا تھا. یہ بھی ایک چھوٹی سی فیملی تھی. نمرا کو دیکھنے کے لیے لڑکے کی بہن آئی تھی. یہ لڑکی دبئی میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوتی تھی اور یہاں آج کل اپنے بھائی کی شادی کے سلسلے میں آئی ہوئی تھی. اس کا بھائی اکلوتا تھا. ساس نندوں کا کوئی جھنجٹ نہیں تھا. خالہ کو یہ رشتہ بہت پسند آیا تھا. ان کی بہت خواہش تھی کہ یہ نمرا کو پسند کر لیں. اس کی بہن نے نمرا کو پہلی نظر میں پسند کر لیا تھا. اسے ویسے بھی گھریلو اور شریف لڑکی چاہیے تھی. ان لوگوں کی طرف سے جہیز کی یا کسی چیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی. یوں جلد ہی نمرا رخصت ہو کر اپنے سسرال میں چلی گئی تھی اور وہ اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش تھی. اور جب شادی کے بعد وہ پہلی دفعہ اپنے شوہر کے ساتھ میکے میں آئی تو اس کا شوہر مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا. مجھے کھانا بناتے ہوئے گھر کے کام کاج کرتے ہوئے بہت غور سے دیکھ رہا تھا.
میرے بنائے ہوئے کھانوں کی اس نے دل کھول کر تعریف کی۔ اس کی تعریف پر نمرا تو کچھ نہیں بولی، مگر خالہ کو یہ بات بہت بری لگ رہی تھی۔ بیٹا برا مت ماننا، ہمارے ہاں سالیوں کے ساتھ اتنی بے تکلفی اچھی نہیں لگتی۔ وہ اپنی جگہ شرمندہ ہو گیا، اور اس کے بعد وہ جب بھی آیا اس نے مجھے زیادہ مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی، مگر اس کی نگاہوں میں میرے لیے پسندیدگی مجھے صاف نظر آتی تھی، جس کو میں نظر انداز کر رہی تھی، اور اس بات کا کسی سے ذکر کرتی تو میرے لیے مصیبت بن جاتی۔ نمرا کے گھر میں کبھی بھی نہیں گئی تھی، زیادہ تر وہ خود یہاں پر آپ موجود ہوتی تھی۔ اس کی شادی کو 6 مہینے سے زائد عرصہ گزر چکا تھا۔ اب اس کی طبیعت خراب تھی تو مجھے اس کے گھر جانا پڑا، اور گھر کی حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ نمرا کی عادتیں ابھی تک بدلی نہیں ہیں، ابھی تک ویسی کی ویسی کام چور ہے۔ حیرت تو مجھے اس کے شوہر پر ہو رہی تھی، وہ نمرا کو کچھ بھی نہیں کہتا، مگر میں نے ان باتوں پر زیادہ غور نہیں کیا تھا، اور اپنے اس گھر میں آنے پر پچھتا رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، مجھے کہنے لگا کہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، مجھے بہت خوش رکھے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک زوردار دھکا اسے دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اپنے کمرے میں جانے کے بعد میں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ اس کے بعد کتنی دیر تک میرے دروازے پر دستک ہوتی رہی، مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میرا دل خوف کی شدت سے کانپ رہا تھا، گھبراہٹ کے مارے برا حال تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں یہاں سے اڑ کر باہر نکل جاؤں۔ پوری رات میں نے سوتے جاگتے میں گزاری۔ اگلے دن نمرا کے دروازہ کھٹکھٹانے پر میں نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے کے بعد میں اس کی شکل دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں بیگ تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ میرے ساتھ اس گھر سے جا رہی ہے۔ میں نے بھی اپنا بیگ اٹھایا اور بغیر ناشتہ کیے اس گھر سے نکل آئے۔ گھر آنے کے بعد جب خالہ کو ساری بات پتہ چلی تو مجھے کوسنے دینے لگی، مجھے بد دعائیں دینے لگی، مجھے خائن ڈائن اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگی۔ میں ڈر کے مارے کمرے میں چھپ گئی تھی، رو رو کر میرا برا حال ہو رہا تھا۔ اچانک افتاد پر تو میں خود بھی بوکھلا گئی تھی، بھلا اس سب میں میرا کیا قصور؟ نمرا نے خالہ کو بہت مشکل سے خاموش کروایا۔ امی آپ خدا کے لیے بس کر دیں، اس میں ابرش کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ شخص شروع دن سے ہی ایسا ہے، اسے میری کوئی بات پسند نہیں آتی، اسے میں پھوڑ لگتی ہوں، اسے میرا کھانا بنانا، صفائی کرنا، غرض یہ کہ کوئی کام پسند نہیں آتا، وہ مجھ میں صرف نقص نکالنا جانتا ہے، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ بات کرتے کرتے وہ رو پڑی تھی۔ خالہ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ بس کر دے میری بچی، صبر کر، اس ساتھ سے میں خود بات کروں گی، بھلا کس چیز کی کمی ہے میری بیٹی میں؟ میرے ہیرے جیسی بیٹی کی اسے قدر نہیں ہے۔ نہ جانے کیا دیکھا اس نے اس کالی صورت میں جو اس پر بچ گیا ہے۔ جنم و جلی میری بیٹی کی دشمن ہے۔ خالہ کی توپوں کا رخ اب پھر سے میری طرف ہو گیا تھا۔ وہ مجھے پھر سے کوسنے دینے لگی تھی۔ منحوس، اب باہر بھی نکل، میری بیٹی بھوکی ہے، اس کے لیے ناشتہ بنا۔ بھوک تو مجھے بھی بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، میں نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ چاروں ناچار مجھے کچن میں جانا پڑا۔ زندگی اب مجھ پر بہت زیادہ تنگ ہو گئی تھی۔ ابھی تک سعد نمرا کو لینے کے لیے نہیں آیا تھا، نہ ہی وہ کسی کی کال اٹھا رہا تھا۔ نمرا کا رو رو کر برا حال تھا، اس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی دکھ ہوتا تھا، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ میں تو جب اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو خالہ مجھے گالیاں دینے لگتی تھی۔ میں پھر خاموشی سے وہاں سے اٹھ جاتی تھی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد سعد آ گیا۔ وہ بجائے نمرا کو لے کر جانے کی بات کرنے کے اس کی شکایتیں گنوا رہا تھا۔ یہ کام چور تھی، گھر کو بھی گندا رکھتی تھی اور اپنے شوہر کا بھی کوئی کام نہیں کرتی تھی، جبکہ سعد نفیس مزاج کا شخص تھا۔ وہ نفاست اور صفائی ستھرائی کو پسند کرتا تھا اور نمرا سے بھی یہی امید رکھتا تھا۔ مجھے سعد کی تمام باتیں ٹھیک لگ رہی تھی، وہ اپنی جگہ پر ٹھیک تھا، مگر اس نے جو میرے ساتھ کیا وہ غلط تھا اور وہ اس کے لیے شرمندہ تھا۔ اس نے خالہ سے اس بات پر معافی مانگی۔ میرے ساتھ اسے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ اس وقت غصے میں تھا اور اس نے یہ جذباتی قدم اٹھا لیا، مگر بعد میں وہ اپنی اس بات پر بہت پچھتایا تھا۔ پھر خالہ کے کہنے پر میں نے رات کے کھانے پر بہت زیادہ اہتمام کیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں یہاں سے خوشی خوشی رخصت ہو گئے تھے۔ خالہ کے ساتھ ساتھ میں نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا، ورنہ میری تو جیسے ہر وقت سانس سینے میں ہی اٹکی رہتی تھی، ہر وقت خالہ کے عتاب کا نشانہ بنی رہتی تھی۔ مگر ایک بات مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی، بچپن میں خالہ کا رویہ نارمل تھا، نہ وہ مجھ پر غصہ کرتی تھی، نہ وہ مجھ سے پیار جتاتی تھی، مگر جوں جوں میں بڑی ہوتی گئی ان کی نفرت مجھ سے پختہ ہوتی گئی، وہ مجھ سے بیزار ہونے لگی تھی، ہر وقت مجھے کالی صورت اور کالے نصیبوں والی کہہ کر پکارتی رہتی تھی۔ میں کالے نصیبوں والی کیسے تھی؟ میں گھنٹوں اس بات کو سوچتی رہتی اور کرتی رہتی تھی۔ نمرا کا ساتھ ہونے کی وجہ سے ہی میں زندگی کو اچھے طریقے سے جی پائی تھی، ورنہ اگر صرف خالہ کا ساتھ ہوتا تو میں کب کی پاگل ہو چکی ہوتی۔ اب میرے لیے رشتے آنے لگے تھے۔ جب سے سعد والی بات ہوئی تھی خالہ میرے رشتے کے لیے سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وہ جلد از جلد مجھے اپنے گھر کی کرنا چاہ رہی تھی۔
جبکہ اس سے پہلے ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں مفت کی ملازمہ ان کے ہاتھ لگی ہوئی تھی، وہ مجھے اپنے ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتی تھی؟ مگر اب صورتحال بدل گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کے حوالے سے ڈر گئی تھی۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ سعد میری وجہ سے ان کی بیٹی کو نہ چھوڑ دے، اس لیے وہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ انہی دنوں میرے لیے بھی ایک رشتہ آ گیا۔ یہ لڑکا بھی میری طرح یتیم تھا، اسے اس کے دادا دادی نے پالا تھا اور وہ ماشاءاللہ سے دونوں حیات تھے۔ اس کے دادا دادی ہی مجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے مجھے پہلی نظر میں ہی پسند کر لیا تھا۔ لڑکے کا اپنا چلتا ہوا بہت اچھا کاروبار تھا۔ مجھے اس کے دادا دادی بہت پسند آئے تھے۔ خالہ نے کسی قسم کی چھان بین کروانا ضروری نہیں سمجھا اور فوراً سے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ان لوگوں کو شادی کی بہت زیادہ جلدی تھی، یہ زندگی میں ہی اپنے پوتے کی تمام خوشیاں دیکھ لینا چاہتے تھے، اس لیے چند دنوں میں مجھے رخصت کروا کر اپنے گھر میں لے کر میرے شوہر نے مجھ سے پہلی بات یہی کہی تھی کہ میرے دادا دادی ہی میرے لیے سب کچھ ہیں، تم نے ان کا مان رکھنا، ان کی عزت کرنی ہے اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے۔ میں نے ان تمام باتوں کو اپنی گرہ سے باندھ لیا تھا اور سوچ لیا تھا کہ ان لوگوں کو شکایت کا کبھی کوئی موقع نہیں ملنے دوں گی، اور ویسے بھی میں نے اب ساری زندگی اسی گھر میں ہی گزار لی تھی، میرا پیچھے تھا بھی کون؟ خالہ نے مجھے رخصت کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی کہ اب تمہارا جینا مرنا اسی گھر میں ہے، کبھی بھی شوہر سے بگاڑ کر میرے پاس نہیں آنا، میرے پاس تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ بات تو میں بھی بہت اچھے سے جانتی تھی، مگر اس وقت میری آنکھیں بھر آئیں۔ خالہ کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، یہ میرا واحد رشتہ تھی اور یہی مجھ سے متنفر تھے، اور ددیال میں تو میں آج تک گئی ہی نہیں تھی اور نہ ہی میں نے اپنے چاچو کو یا کسی اور رشتہ دار کو دیکھا تھا۔ شادی کے بعد میری زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ دادا دادی بہت زیادہ اچھے تھے، میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، میری بھی جیسے زندگی کی تمام کمیاں پوری ہو گئی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے میں نے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف پریشانی دیکھی ہی نہیں ہے۔ آج دادی نے مجھے کہا کہ تم اپنی خالہ سے ملنے ایک بار بھی نہیں گئی، جاؤ ان سے مل کے آؤ، وہ تمہارے لیے اداس ہوں گی، بلکہ ایک دو دن ان کے پاس رہ کر آؤ۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر دادی کی بات ماننا بھی ضروری تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ خالہ کے گھر آئی تو خالہ کا رویہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ مجھ سے بہت پیار سے ملی تھی اور مجھ سے بہت محبت جتا رہی تھی۔ میں سمجھی کہ یہ محض میرے شوہر کو دکھانے کے لیے ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے شوہر مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور کہنے لگے میں تمہیں ایک دو دن کے بعد آ کر لے جاؤں گا۔ حیرت کا جھٹکا تو مجھے تب لگا جب ان کے جانے کے بعد بھی خالہ کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہی تھا۔ میں اس کایا پلٹ پر حیران تھی۔ خالہ نے کہا تم حیران ہو رہی ہو کہ میں تم سے اتنی محبت کیوں جتا رہی ہوں؟ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے اور اس بات کا مجھے احساس ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی حسد کا انتقام تم سے لیا۔ میں ان کی بات پر چونکی۔ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تمہاری امی مجھ سے چھوٹی تھی، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس کے نین نقش بالکل تمہاری طرح تھے، اس کا رنگ تم سے قدرے صاف تھا، جبکہ میں اجلی اور شفاف رنگت کی تھی۔ میری بچپن میں تمہارے ابو کے ساتھ منگنی ہو گئی تھی، میں انہیں بہت زیادہ پسند کرتی تھی، مگر پھر جب شادی کی بات آئی تو انہوں نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ تمہاری امی کو پسند کرتے تھے، یوں امی ابو نے ان دونوں کی شادی کروا دی اور میرا ایک اور جگہ پر رشتہ کروا دیا۔ میرے سینے پر سانپ لوٹ گئے تھے۔ میں اپنے جذبات کا اظہار کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں ایک مشرقی لڑکی تھی اور اندر ہی اندر گھٹ کر جی رہی تھی۔ تمہاری امی کو یہ بات بہت اچھے سے پتا تھی کہ ہم دونوں کی منگنی ہو چکی ہے اور میں انہیں پسند بھی کرتی ہوں۔ اس کے باوجود اس نے شادی کر لی اور پھر اس کے بعد تمہاری ذمہ داری مجھ پر آن پڑی۔ تم ہو بہو اپنی امی جیسی ہو۔ جب نمرا کے لیے آئے ہوئے رشتے اس کے بجائے تمہیں پسند کر جاتے تھے تو مجھے اپنا زمانہ یاد آ جاتا تھا۔ مجھے لگتا تھا تم بھی یہ سب کچھ جان بوجھ کے کرتی ہو، مہمانوں کے سامنے جان بوجھ کر آتی ہو۔ میں تمہیں تمہاری ماں کی طرح ہی سمجھ رہی تھی اور اپنے اندر کی جلن نکالنے کے لیے تمہیں اس طرح سے مخاطب کرتی تھی، مگر میں غلط تھی۔ تم بہت اچھی ہو، میں نے تمہارے ساتھ انجانے میں بہت زیادتی کی ہے۔ میری بچی، تم مجھے معاف کر دو۔ یہ تمام باتیں میرے لیے کسی انکشاف سے کم نہیں تھیں۔ گو کہ خالہ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی، مگر انہوں نے میرا خیال بھی بہت زیادہ رکھا تھا۔ اگر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر نہ آتی تو نہ جانے چاچو کے گھر میں میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا۔ میں نے خالہ کو کھلے دل سے معاف کر دیا اور انہیں گلے سے لگا لیا۔ آج مجھے ان کا لمس بہت مہربان لگ رہا تھا، جیسے ماں کا لمس۔